میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انشاء بصورت خبر ہے، ذہن میں رکھ لیں، یہ انشاء بصورت خبر ہے۔ یہ جملہ مولویوں کے لیے ہے، غیر علماء کے لیے نہیں ہے۔ بعض باتیں خاص علماء کے لیے ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ میرا آج بھی بیان تک میں نے کہا بعض باتیں میں کہوں گا یہ اس میں قضایا قیاسات و ماہا کی قبیل سے لا الہ الا اللہ، مولوی سمجھے عوام نہیں سمجھتے تو کیا فرق پڑتا ہے، تو جملے علماء کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ خبر یہ ہے انشاء بصورت خبر ہے، اصل میں یہ ہے کہ تم عبادت کرو، جنوں انسانوں عبادت کرو، مگر یوں نہیں فرمایا اور میں ہم نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب بتاؤ کتنی بلاغت ہے اس کلام میں۔ آپ کے جی کھانا کھاؤ یہ اور بات ہے، اور یہ ہم نے آپ کو کھانے کے لیے دعوت دی ہے، دیکھو اس میں کتنی بلاغت اور فصاحت اور اس میں ادب کتنا عجیب ہے۔ اللہ رب العزت نے بات ہمیں سمجھائی کہ تمہیں ہم کہتے ہیں کہ عبادت کرو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت کا معنی بندگی، بندگی کا معنی غلامی، کہتا نہیں یہ بندہ ہے، یہ غلام ہے، یہ عبد ہے، تینوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور غلامی اور بندگی کو سمجھنے کے لیے آپ دو باتیں سمجھیں اور مثال کے ساتھ سمجھیں۔ ایک شخص نے بازار سے غلام کو خریدا، غلام کو خرید کے لائے اور شفقت کے طور پہ غلام سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، شفقت کے طور پہ پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں، شفقت کے طور پہ پوچھا کہ آپ کیا پہنتے ہیں، جب ہم آپ کو لائے ہیں تو آپ کو کھلانا بھی ہے پلانا بھی ہے، کیا کھلائیں کیا پلائیں۔ تو غلام نے جواب دیا آقا ہم غلام ہیں، غلام کا نام نہیں ہوتا، غلام کا وہی نام ہوتا ہے جو مالک رکھے، اس لیے ہمارا کوئی نام نہیں ہے، جو نام رکھے گا وہی ہمارا نام ہوگا۔ پہلے کسی اور کے غلام تھے تو انہوں نے نام دیا، اب آپ کے غلام ہیں تو جو نام آپ کو پسند ہو ہمارا نام رکھ دے وہی نام ہوگا۔ ہم نے کھانا کیا ہے، غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جو آپ نے کھلانا ہے وہی ہم نے کھانا ہے۔ ہم نے پہننا کیا، ہم آپ کے غلام ہیں، غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جو آپ نے پہنانا ہے وہی ہم نے پہننا ہے۔ وہ سمجھا تھا میں غلام ہوں، ہم نہیں سمجھے کہ ہم غلام ہیں، ہم نہیں سمجھے کہ ہم غلام ہیں۔ تو غلامی کا مزاج کیا ہے، نام وہ جو آپ رکھیں، کھانا وہ جو آپ کھلائیں، اور لباس وہ جو آپ پہنائیں۔ اگر ہم غلام ہیں تو پھر ہمارا مزاج ہونا چاہیے ہمارا نام وہ ہے جو اللہ کریم رکھے، ہمارا لباس وہ ہے جو اللہ چاہے، اور ہماری خوراک وہ ہے جو اللہ چاہے۔ مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، اپنی پسند بندے کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پسند تب تک رہتی ہے جب تک بندے کا ذہن یہ نہیں بنتا کہ میں غلام ہوں۔ دوسری بات سمجھیں، وہ بھی پہلے مثال سن لیں۔ ایک شخص نے غلام خریدا، غلام کو لائے اور غلام ان کی خدمت کرتا رہا۔ اب عذر شفقت ایک دن ان کا جی چاہا کہ آج میں غلام کو پھل کاٹ کے خود کھلاؤں، تو انہوں نے بازار سے ککڑی لی، ککڑی تر یہ جو کھیرے کی طرح ہوتی ہے، کھیرے کی بہن سمجھیں، یہ کھیرے کی بہن، یہ کھیرا وہ نہیں جسے آپ کھیر کہتے ہیں، آپ تو کھیر دودھ کو کہتے ہیں نا، یہ کھیرا جو پھل ہے اس کی جو بہن ہے ککڑی، وہ خرید کے لایا اور انہوں نے غلام کو کھلائی۔ ایک اس کی کاش کاٹی جسے آپ کھاڑی کہتے ہیں، کاش کاٹی اور دی وہ کھا گیا، دوسری کاٹی وہ کھا گیا، تیسری کاٹی وہ کھا گیا، اور مزے لے لے کے غلام کھاتا رہا، مزے لے لے کے کھا گیا۔ اب جو مالک تھے انہوں نے ایک کاش کو کاٹا اور کہا میں بھی کھا لوں، جب کھایا تو کڑوی، اور بڑا تعجب ہوا کہ یہ سارا کڑوی کاشیں یہ کھاتا جا رہا ہے، یہ ساری ککڑی اس نے ختم کر دی، اور ایک بار بھی اس نے ناک نہیں چڑھایا، ایک بار بھی سی نہیں کیا، اور کہا نہیں کہ یہ کڑوی ہے۔ تو انہوں نے تعجب سے غلام سے پوچھا اتنی کڑوی ککڑی تو کھا گیا اور بتایا بھی نہیں کہ کڑوی ہے۔ اس نے کہا آقا روزانہ آپ کے دسترخوان سے میٹھے پھل کھائے ہیں، آج ککڑی کڑوی کھا لی تو اس پہ ناک چڑھاؤ، یہ شان غلامی کے خلاف۔ بس ہم یہ ذہن بنا لیں اللہ کی قسم کہ دنیا میں مشکلات آئیں گی بھی نہیں، محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہمیشہ صحت دی ہے، اگر 2 دن کے لیے بیماری دے دے تو کیا ہے، اللہ نے اتنا بڑا خاندان دیا ہے، اس میں سے بیٹا یا بیٹی لے لے تو پھر کیا ہے، اللہ نے ہمیشہ مال دیا ہے، کبھی غربت دے دے تو کیا ہے، اللہ نے ہمیشہ سہولتیں دی ہیں،
دین کی خاطر 2 دن کی قید آ جائے تو کیا ہے؟ یہ ذہن بن جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذہن بنتا ہی تب ہے جب ہم سمجھتے نہیں کہ ہم غلام ہیں۔ اس نے کہا ہمیشہ آپ کے دسترخوان سے میٹھے پن کھائے، اگر ایک دن کڑوا کھا لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ تو شان غلامی کے خلاف میں غلام بول پڑے۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ ذہن نشین فرما لیں، عبادات ذہن نشین فرمانا، عبادت نام ہے غلامی کا، غلامی نام ہے تواضع کا۔ توجہ رکھنا، عبادت نام ہے غلامی کا، غلامی نام ہے تواضع، عاجزی، انکساری، ماننا، یہی غلامی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم عابد بنیں گے تب جب تواضع ہو، جب عاجزی ہو، جب انکساری ہو، جب ماننے والا مزاج بنے۔ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھنا، تواضع، عاجزی، انکساری، خشوع، خضوع اور یہ ماننے والا مزاج، اسی کا نام غلامی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ہمارے جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں سے ہر عمل کی قیمت اتنی ہی ہوگی جتنی اس عمل میں تواضع، عاجزی، انکساری، تذلل، خشوع اور خضوع ہوگا۔